وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 93 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور یاد رکھو جس دن ہر امت میں سے ہر ایک گروہ ایسے لوگوں کا اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر وہ لوگ صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاءوا قال کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون۔ یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو وہ اللہ کہے گا کہ تم لوگوں نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا، اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ ووقع القول علیہم بما ظلموا فہم لا ینطقون۔ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی بول نہیں سکیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کریں؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ گھبراہٹ سے بچا لے گا، اور سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز ہو کر جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ یہ سب اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ بے شک وہ اللہ تمہارے کاموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ یعنی جنت ہے، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ چہروں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تمہیں تمہارے کاموں یعنی کالے کرتوت کی سزا ملی ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء وامرت ان اکون من المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت والا یعنی عزت والا بنا دیا ہے، اور ہر چیز کا مالک وہی اللہ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان یعنی فرما بردار بن کر رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اب جو سیدھے راستے پر چلے گا تو بس اپنے ہی فائدے کے لیے چلے گا، اور جو گمراہی کے راستے پر چلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے سب تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جلد ہی وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب غافل یعنی انجان نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ یہاں جو ہے سورہ نمل سورہ نمبر 27 مکمل ہے، جس کے اندر سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آخری کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 93 تک۔ تو یہاں سورہ نمبر 27 مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 83، 84 اور 85 پر غور کیجئے۔ فہم یوزعون، تو سب لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے، یا کس قسم کر دیے جائیں گے؟ یعنی زانیوں کا ٹولہ الگ ہوگا، شرابیوں کا ٹولہ الگ ہوگا جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح یا یہ ہوگا کہ ادھر ادھر ہونے سے روک دیا جائے گا، سب کو بس ایک ٹولہ بنا کر ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر کے ایک ساتھ برے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 87 پر غور کیجئے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اور آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب گھبرا جائیں گے، لیکن اللہ جس کے لیے چاہے گا وہ گھبرائیں گے نہیں۔ اب غور کیجئے یہ سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ کچھ لوگوں نے کہا 3 بار پھونکا جائے گا، کچھ لوگوں نے کہا 4 بار پھونکا جائے گا۔ سور کسے کہا جاتا ہے؟ سور ایک سینگ یعنی بھوپو ہے جس میں پھونکا جائے گا، اس میں پھونکنے سے آواز گونجتی ہے اور دور تک چلی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور وہ بھوپو لیے ہیں، انتظار میں ہیں کب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے۔ دوسری بات یہ کہ کتنی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا، کچھ لوگوں نے کہا 3 بار پھونکا جائے گا، کچھ لوگوں نے کہا 4 بار پھونکا جائے گا۔
جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا 3 بار سور پھونکا جائے گا تو پہلی پھونک میں ساری دنیا گھبراہٹ میں بے ہوش ہو جائے گی، دوسرے پھونک میں سب کی موت ہو جائے گی، تیسری پھونک میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تیسری بات، کچھ لوگ نہیں گھبرائیں گے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ ہیں، شہداء ہیں، وہ گھبرائیں گے نہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ فرشتے ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ سب ایمان والے جو حقیقی گھبراہٹ ہے اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلا نفخہ جب ہوگا، سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا گھبرا جائے گی۔ دوسرے نفخے کے بعد، سور کے بعد سب لوگ مر جائیں گے۔ تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے نکلیں گے، اور کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ میدان محشر میں جمع سب لوگ ہو جائیں گے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ برے ہیں ان کا کیا ٹھکانہ؟ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، چہروں کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مکہ کی حرمت اور اس کے عظمت کے بارے میں ذکر ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، یعنی مکہ شہر جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ خانہ کعبہ یہاں موجود ہے، تو حرمت والا یہ شہر ہے، عزت والا شہر ہے، اور یہاں خانہ کعبہ موجود ہے، تو خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کروں، اور یہ عزت والا ہے، شرف والا، یہاں درخت کو کانٹا نہیں جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے کانٹا بھی توڑنا یہاں منع ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، قتل و غارت گری یہاں منع ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے جو سیدھے راستے پر ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو سیدھے راستے پر نہیں ہے اس کا خود کا نقصان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تو صرف تبلیغ کرنے والا ہوں، میں تو بتا سکتا ہوں، لوگوں کو سیدھا راستہ بتلا سکتا ہوں، وہ اگر سیدھے راستے پر آ جائیں گے، ایک اللہ کو مان لیں گے تو ان کے لیے جنت ہے، اور نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، اور اگر خاتمہ اسی پر ہو گیا تو کل قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، آخری آیت ہے 93، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو وہ جان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بے شمار ہے، آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا، زمین کو اللہ نے بچھا دیا، پہاڑ کو اللہ نے گاڑ دیا، انسان کے اندر خود نشانیاں، ہاتھ پاؤں ہے غور کرے، آنکھ ہے غور کرے، دماغ ہے غور کرے، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 پر غور کیجئے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی آسمان و زمین میں دکھائیں گے، اور ان کی جانوں میں، یہاں تک کہ ان کے لیے حق واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں رکھ دی ہے، ہر آدمی کے حساب سے الگ الگ نشانی ہے، دیہات کے حساب سے الگ نشانی ہے، شہر کے حساب سے الگ نشانی ہے، انسانوں کے اندر الگ نشانی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے مجھے ایک اللہ کے بارے میں پتہ نہیں، اللہ ہر ایک تک اپنی نشانیاں پہنچا کے رہے گا، اور اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔